میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے رمضان المبارک کی اہمیت و فضیلت۔ رمضان المبارک کی بے شمار خصوصیتیں ہیں، جن میں چند ایک یہ ہے۔ پہلے نمبر پہ سال بھر کے مہینوں میں رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس کا ذکر صراحت کے ساتھ قرآن کریم میں آتا ہے، جیسا کہ ارشاد الہی ہے سورہ بقرہ میں، رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے رہنمائی، ہدایت اور حق و باطل میں تمیز کرنے کا ذریعہ ہے۔ پس جو کوئی یہ مبارک مہینہ پائے، اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ دوسرے نمبر پہ اسی ماہ کو شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر مکمل قرآن کریم کا نزول ہوا، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے سورہ قدر میں، بلا شبہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ شب قدر کیسی چیز ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر معاملہ لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی ہے، وہ یعنی اس کی خیر و برکت صبح طلوع فجر تک رہتی ہے۔ گویا رمضان اور قرآن کریم دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے کہ قرآن رمضان میں آیا تو رمضان کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا۔ اسی لیے بعض صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رمضان اور قرآن کا جسم اور روح کا ساتھ تعلق ہے۔ رمضان جسم ہے تو قرآن کریم روح ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ماہ سیام تیرا کیوں نہ ہو احترام، کہ نازل ہوا تجھ میں اللہ کا کلام۔ اس لیے ہمارے اکابر نے رمضان کریم میں روزہ اور تراویح کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کو سب سے بہتر عبادت قرار دیا۔ تیسرے نمبر پہ رمضان المبارک کی ہر رات ایک منادی اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر القصر۔ مشکاہ میں ہے کہ اے خیر کے طالب آگے بڑھ اور اے شر کے طالب رک جا، یعنی خیر کے متلاشی اللہ تعالیٰ کی رضا والے کاموں میں مشغول ہو اور اس کی نافرمانی اور گناہوں سے باز آ جا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا اثر اور ظہور ہر آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ رمضان میں اہل ایمان کا عموماً رجحان اور میلان نیکیوں اور عبادت کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ممبر سے قریب ہو گئے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پہ قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے پر قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب تیسرے پر قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی باتیں سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجے پہ میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسرے درجے پہ چڑھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کی والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پائے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایک انسان کوشش کرے تو ایک رمضان سارے گناہ بخشوانے کے لیے کافی ہے۔ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور یہ یقین کر کے رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام وعدے سچے ہیں اور وہ تمام اعمال حسنہ کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان میں قیام کرے گا، یعنی تراویح اور نوافل وغیرہ پڑھے گا، اس کے پچھلے اور اگلے سب صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔
ایمان اور احتساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام وعدوں پر کامل یقین ہو اور ہر عمل پر ثواب کی نیت اور اخلاص و للہیت کی اور رضائے الہی کا حصول پیش نظر ہو۔ چھٹے نمبر پر دین کے جتنے ارکان ہیں وہ طاقت پیدا کرتے ہیں، یعنی ایک عبادت دوسری عبادت کے لیے معاون و مددگار اور تقویت کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح سے رمضان کا روزہ سال کے پورے 11 مہینے کی عبادت کے لیے طاقت پیدا کرتا ہے۔ روزہ کی وجہ سے دوسری عبادات کی ادائیگی کا ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے اور توانائی ملتی ہے۔ اگر فرض روزے کے تمام تقاضوں کا لحاظ رکھا گیا تو اس کا اثر پورے 11 مہینوں پر پڑے گا اور روزہ دار کی زندگی میں ایک نمایاں تبدیلی ہوگی۔ 5ویں نمبر پر روزہ جن چیزوں سے معمور کیا گیا ہے ان کا لحاظ رکھا جائے۔ روزے کا منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا جائے، یعنی روزے کے ساتھ ساتھ تراویح، اشراق، چاشت، اوابین، صلاۃ الحاجہ، صلاۃ التسبیح، تلاوت قرآن، اللہ تعالیٰ کا ذکر، صدقہ، خیرات، عشرہ اخیرہ کی اعتکاف کی کوششیں، شب قدر کی تلاش اور دعاؤں کی کثرت کا معمول بنایا جائے اور جتنا ہو سکے ان پر عمل کیا جائے۔ اس ماہ میں غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کے ساتھ ایثار اور ہمدردی کا معاملہ کیا جائے، ان پر سخاوت کے بجائے۔ یہ اس لیے کہ ایک تو ان کا حق ہے اور دوسرا اس لیے کہ صدقہ و خیرات کرنے سے ممکن ہے کہ اللہ کے کسی بندے کا دل خوش ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہمارا مقصد پورا ہو جائے، یا ہو سکتا ہے ہماری عبادات، ہماری تلاوت، ہماری نمازوں میں کوئی کمی رہ گئی ہو یا اس قابل نہ ہو کہ وہ قبولیت کا مقام حاصل کر سکے، تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرما لے۔ اس لیے اس ماہ میں ہمیں پوری طرح خیرات و صدقات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ بہرحال اس کی عظمتوں، برکتوں اور خصوصیتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی حرمت کا پورا لحاظ رکھے کہ رمضان اللہ تعالیٰ کا شاہی مہمان ہے جو ہمارے پاس بوجھ بن کر نہیں، رحمت کی موج بن کر آتا ہے، اس لیے اس کے منافی کوئی کام نہ کرے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو رمضان کے دن میں کھاتے دیکھا تو اسے مارا کہ تو نے اس کی حرمت کو باقی نہ رکھا۔ کہتے ہیں کہ پھر اسی ہفتہ اس کا انتقال ہو گیا تو شہر کے کسی عالم نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہے۔ تعجب سے پوچھا، میاں تم یہاں کیسے؟ تو اس نے کہا، جب میری موت کا وقت آیا تو حرمت رمضان کی وجہ سے مجھے کلمہ پڑھا کر مشرف با اسلام کر دیا گیا اور الحمدللہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائے اور آخرت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم